الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وازواجه وذرياته واہل بیته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم علماء کرام ائمہ اعظام سنی عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے رچایا ہے، بسایا ہے اور یہ ناچیز بھی چلا آیا ہے۔ مختصر سی گفتگو ہوگی، اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ آپ کو اپنا بیڈ یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، خشیت الہی رکھو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ قیامت پر، حساب و کتاب پر، سزا اور جزا پر، جنت اور دوزخ پر، کتب الہیہ پر، قرآن مجید پر، رسولوں کی رسالت پر، اپنے پیارے حبیب کی رسالت و نبوت اور خاتم النبیین ہونے پر اقرار باللسان ہو اور تصدیق بالقلب ہو۔ اس کا نام ہے ایمان۔
یہ حاصل کر لیا آپ نے. ایمان حاصل کرنے کے بعد اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ذمہ داری کیا بڑھتی ہے کہ یہ جو آپ نے حاصل کیا ہے، جب کوئی دولت مل جاتی ہے تو پھر اب سیکورٹی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آپ پھٹے فقیر تھے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، کوئی بات نہیں، فٹ پاتھ پہ سو جائیے، گھر میں تالا مت لگائیے، کچھ بھی مت کریے. لیکن جب آپ کے پاس دولت آ گئی، اور ایسی دولت کہ جس دولت کے بعد جنت ملتی ہے، ساری دولت اس دولت پہ قربان ہے. اچھا، دولت جیسی ویسے ہی ڈاکو بھی ہیں. دنیا کی دولت کے لیے دنیا کے اعتبار کے ڈاکو ہیں. دنیا میں جب آپ کے پاس دولت ہے تو ڈاکو بھی اسی ٹیسٹ کے ہیں، ان کا حلیہ بھی وہی، اسی ٹائپ کے چور بھی ہیں، اسی ٹائپ کا ان کا لباس بھی ہے. دنیا کی دولت کے جو دنیا کے چور ہیں ان کے دنیا کا لباس، لیکن جو دین کی دولت چرانا چاہتے ہیں ان کا لباس بھی دین کا. آپ دنیا کے ڈاکوؤں کی شکل دیکھ لیجئے اور دین کے ڈاکوؤں کی شکل دیکھ لیجئے. اگر دین کے ڈاکو ہیں اور آپ کے پاس دین کی دولت ہے تو ڈاکو جو ہے وہ دنیا کے ڈاکوؤں کے لباس میں نہیں آئے گا، وہ دین کے لباس میں ہی آئے گا. وہ نماز کی آڑ میں آئے گا، وہ روزے کے آڑ میں آئے گا، وہ دستار کی آڑ میں آئے گا، وہ جبہ و قبہ میں آئے گا. ارے ڈاکو ہو تو پگڑی باندھنے کی کیا ضرورت؟ جب ڈاکو ہو تو ٹوپی لگانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں جب تم ڈاکو ہو تو تسبیح لینے کی کیا ضرورت؟ تو ڈاکو بولے گا اس لیے ضرورت ہے کہ دین داروں کا دین لوٹنے آئے ہیں تو دین داروں کے لباس میں آنا پڑے گا. اسی لیے اب پروٹیکشن کے لیے جماعت میں جاؤ. پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس جماعت ہونا چاہیے، اور سچوں کی جماعت ہونا چاہیے، سچوں کا ساتھ ہونا چاہیے، جو ہر موقع پر آپ کو سچ سے واقف کرا دیں، سچائی کیا ہے یہ آپ کو بتا دیں، حق کیا ہے یہ آپ پر واضح کر دیں. آپ کا منہ دیکھ کر کے بات نہ کریں، اور نہ آپ کی جیب دیکھ کر کے بات کریں، اور نہ آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے بات کریں، نہ آپ کی پروفائل دیکھ کر کے بات کریں. اس لیے کہ جو آپ کا اسٹیٹس اور پروفائل دیکھ کے بات کرے گا وہ آپ کو بچا نہیں پائے گا، آپ کو پھنسا دے گا. آپ کو وہ بچا نہیں پائے گا، وہ آپ کو پھنسا دے گا. تو سچوں کا ساتھ پکڑو تاکہ وہ پھنسانے والے نہ ہوں، بچانے والے ہوں. آپ کا ایمان بھی بچنا ضروری ہے، آپ کا اعتقاد بھی بچنا ضروری ہے، آپ کا عقیدہ بھی بچنا ضروری ہے، اور آپ کی عقیدت بھی بچنا ضروری ہے. اس لیے آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیے. اور رب العزت فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت کی تلقین ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. چونکہ جب ساتھ میں ہو جاؤ گے تو قافلے میں جب شامل ہو جاتے ہو تو کچھ نجات مل جاتی ہے، پروٹیکشن ہو جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے. تو ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے بعد سچوں کی صحبت اختیار کر لو. چونکہ جب خدا سے ڈرتے رہو گے تو برائی سے بچو گے اور نیک اعمال کرتے رہو گے، اور جب سچوں کا ساتھ پکڑ لو گے تو جو اعمال ہیں اس کی حفاظت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا اگر آپ سچوں کا ساتھ رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو اپنی عبادت اور اپنے اعمال پہ غرور نہیں ہوگا، آپ کو علم پہ بھی غرور نہیں ہوگا، آپ کو اپنی پوزیشن پہ بھی غرور نہیں ہوگا. چونکہ ان کی صحبت تمہیں مغرور نہیں بنائے گی. کسی کو رسپیکٹ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر رہو گے تو یہ تعظیم جو ہے وہ تمہیں غرور سے بچا لے گی. کیونکہ کسی بھی سچے کے پاس جائیں گے تو پے رسپیکٹ، آپ رسپیکٹ پے کریں گے، آپ رسپیکٹ پرفارم کریں گے، آپ اس کی عزت کریں گے، اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ عالم دین ہے، یہ وقت کا امام ہے، یہ مرشد وقت ہے،
جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، ادب کریں گے، اور جب یہ کریں گے تو غرور سے بچ جائیں گے، اور غرور سے بچ جائیں گے تو سارا عمل بچ جائے گا، کیونکہ غرور وہ چیز ہے جو سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے. سمجھ جائیے. دولت کے بعد بھی غرور آتا ہے، پوزیشن کے بعد غرور آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ غرور علم کے بعد آتا ہے. دولت میں تو کروڑ پتی بنو گے تو چاہ کے آج کل غرور پیدا ہوگا، لکھ پتیوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. مگر غرور علم میں اتنی جلدی آتا ہے کہ ایک صفحہ بھی پڑھ لو گے تو غرور آ جاتا ہے. دولت میں تو کروڑ روپیہ ہوگا تب جا کے غرور کرو گے، لیکن علم میں 2 صفحہ بھی پڑھ لو گے تو غرور آ جائے گا کہ میں جو جانتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس لیے غرور سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کا، صادقین کا ساتھ ضروری ہے. جب دنیا میں گرو ہوگا تو پھر کوئی غرور نہیں ہوگا. اس لیے گروؤں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، مرشدین کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء ربانیین کے ساتھ ہو جاؤ، علماء ربانیین کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب ساتھ ہو جاؤ گے، ان کے حصار میں ہو جاؤ گے، ان کی حفاظت میں ہو جاؤ گے، تو تمہارا ایمان بھی بچے گا اور تمہارا عمل بھی بچے گا. اور تمہارے اندر صحبت میں رہنے کی وجہ سے صادق جو ہے تمہیں صادق بنا دے گا. صداقت تمہارے اندر آ جائے گی، کوالٹی تمہارے اندر آ جائے گی. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوالٹی ٹرانسفر کیا ہے، صرف فالوور نہیں بنایا کہ فالوور بنا لیں فیس بک کی طرح، انسٹاگرام کی طرح. فالوور نہیں، کوالٹی ٹرانسفر. اگر آپ رہبر ہیں، اگر آپ مرشد ہیں، اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ رہنما ہیں، تو یہ مست ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھیں کہ آپ کوالٹی کو ٹرانسفر کریں. کیونکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے تربیت، ٹریننگ، اور ٹریننگ میں کوالٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے. ایک پہلوان جب تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو پہلوان بنا دیتا ہے. ایک انجینئر جب تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو انجینئر بنا دیتا ہے. ایک ڈاکٹر جب تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے. ایسے ہی ایک صادق جب تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو صادق بنا دیتا ہے. ایک مرشد جب کسی کی تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو بھی مرشد بنا دیتا ہے. ایک نیک رہبر جب کسی کی تربیت کرتا ہے تو دوسرے کو نیک اور رہبر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. میرے نبی نے یہی کیا، کوالٹی ٹرانسفر کیا ہے. یہ نہیں کہ فالوور کی بھیڑ ہو جائے بس مرید ہو جاؤ. بس کوالٹی ٹرانسفر کرو، تربیت کرو. چونکہ تربیت ہی سے سب کچھ ملتا ہے، اور تربیت ملتی ہے، تربیت کے لیے ضروری ہے پہلے صحبت. کیا ضروری ہے؟ صحبت. اور صحبت صحابی بنا دیتی ہے، صحبت ہی صحابی بنا دیتی ہے. یہ جن علوم کو پڑھ کے مفتی منظر صاحب، مولانا زکریا صاحب، ناچیز مولانا رفیق صاحب جسے پڑھ کر کے عالم بنے ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ تو علم ہی نہیں تھا اس زمانے میں. یہ علم ہی نہیں تھا بطور فن، یہ علم ہی نہیں تھا. ہم عالم تب بنے جب اصول حدیث پڑھیں، ہم عالم تب بنے جب اصول فقہ پڑھیں، ہم عالم تب بنے جب اصول تفسیر پڑھیں، تب جا کے عالم بنتے ہیں. مگر صحابہ صحبت میں رہ کر کے ہی عالموں کے آقا بن جاتے ہیں، عالموں کے مولا بن جاتے ہیں. جب صحبت ملتی ہے تو صحبت کی برکت جو ہے ساری دنیا سے تمہیں ممتاز کر دیتی ہے.
اگر ہمیں ان سندوں پہ ناز ہو جائے جو سند ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کا ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے، مگر صحبت مین ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ ابھی مولانا زکریا صاحب ترکی سے مولانا روم کے یہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ ایک ہے مولوی اور ایک ہے مولا۔ ایک ہے مولوی، ایک ہے مولا۔ مولوی مولا کب بنتا ہے؟ مولوی مولا تب بنتا ہے، مولوی سے مولا کے درمیان کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے، جو گیپ ہے، ایک ہے مولوی ایک ہے مولا۔ تو مولوی مولا کب بنتا ہے؟ آسان نہیں ہے۔ مولوی مولا بن جائے آسان نہیں ہے۔ مولوی غرور میں رہ کے انا خیر من بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، لیکن مولوی مولا بنے اس کے لیے، مولوی ہونے کے لیے کتابیں چاہیے، شریعت کا علم چاہیے، لیکن اب مولا ہو جائے وہ یہ ضروری نہیں۔ اب مولوی کا جو مولا بننا ہے، یہ جو سفر ہے طے ہوگا، کیسے طے ہوگا کہ یہ خود مولانا روم سے پوچھ لو۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ یہ مولوی تھا پہلے، یہ مولوی تھا، پھر یہ مولائے روم بنا۔ یہ کیسے بنا؟ جب تک کہ یہ صرف مولوی تھا، صرف مولوی تھا، لیکن غلام شمس تبریزی جب بنا، شمس تبریزی کی صحبت میں جب کونو ما صادقین پہ عمل کیا تو یہی مولوی دنیا کا مولا بن گیا۔ تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نبود۔ مولوی کبھی مولا نہیں بنا، مگر جب غلام شمس تبریزی بن گیا تب مولا بن گیا۔ آقا ایسے نہیں بنتا، آقا ایسے نہیں بنتا۔ جب غلامی کا حق ادا کیا جاتا ہے تب آقا بنتا ہے، جب ادب کیا جاتا ہے تب آقا بنتا ہے۔ ایسے وقت کا رہنما اور رہبر نہیں بنتا جو زمانے میں، اپنے زمانے میں اپنے بڑوں اور بزرگوں کا غلام ہوتا ہے، وہی اپنے زمانے میں دوسروں کا امام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر کی خدمت کر دو مخدوم شد۔ جس نے خدمت کیا ہے وہی مخدوم ہوا ہے۔ بیٹھے بٹھالے کسی کو مخدوم ہونے کا درجہ نہیں ملتا، پہلے خدمت کرو پھر مخدوم بنو۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں غلامی کا وہ نمونہ پیش کیا، وہ نمونہ پیش کیا کہ غلامی میں ان کا ایسا مقام بلند ہوا، اس صحبت سے انہوں نے اتنا فیض پایا، اس کونو ما صادقین کا ان میں اتنا جلوہ گر ہوا کہ زمانے میں کوئی بھی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ صحابی کے خاک قدم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا کہاں سے مرتبہ ملا؟ غلامی سے۔ یہ غلامی کو کم نہ سمجھو، یہ نسبت کو کم نہ سمجھو، یہ صحبت کو کم نہ سمجھو۔ یہ اپنے اپنے دور میں چاہے جس کی غلامی ہو سب کام آتی ہے، خدمت کام آتی ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے ہم سے اور آپ سے اور اپنے آپ سے کہ غرور چھوڑو، تکبر چھوڑو، نخوت علم و دانی چھوڑو اور غلامی کے رنگ میں رنگ جاؤ، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، تواضع اختیار کرو۔ جس شاخ پہ پھل لگے رہتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، جو اکڑا رہتا ہے سمجھ جاؤ یہ پھلدار درخت نہیں ہے، یہ کانٹوں کا درخت ہے۔ جو جھک جاتے ہیں وہ فرشتوں کی طرح بچ جاتے ہیں، جو اکڑ جاتے ہیں وہ ابلیس کی طرح اکھڑ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ اس لیے ہو جاؤ تاکہ جو کچھ بھی پڑھا لکھا ہے کیا دھرا ہے یہ سب بچ جائے، یہ سب بچ جائے، اور صحبت کا رنگ تمہارے اوپر بھی آ جائے۔
ہماری طرف ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں یہاں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہاں کیا ہوگی اس کی ترجمہ اس کا ہوگا؟ ایک خربوزہ معلوم ہے؟ اس کے بغل میں جو خربوزہ ہے اس کے اندر وہ کلر بغل کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. بہت مشہور ایک بات ہے سعدی علیہ الرحمہ کی، وہ صحبت کے اثر کے حساب سے بتا دوں. سعدی علیہ الرحمہ باتھ روم میں گئے تو اس زمانے میں، ہاں آج کے زمانے میں تو صرف ٹیشو ہی چل رہا ہے، لائیے ہاں ٹیشو، پتہ نہیں یہ منہ کو صاف کرتا ہے یا اس کے صاف کرنے کے بعد منہ اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. صرف رنگ دکھائی پڑتا ہے، ڈھنگ پتہ نہیں کیا ہے مٹیریل کے، واللہ اعلم بالصواب. خیر، اس زمانے میں تو صابن تو تھا نہیں، ڈٹرجنٹ کیک، صابن، شیمپو، فیس واش، یہ تو آج کل کا زمانہ ہے. سعدی علیہ الرحمہ باتھ روم میں گئے نہانے کے لیے. آپ کو بھی یاد ہے آپ کے بڑوں نے ایسا کیا ہوگا کہ وہ مٹی سے نہاتے تھے. مٹی میں جراثیم کش ذرے ہوتے ہیں، اسی لیے مٹی سے برتن صاف کیا جاتا ہے، تاکہ مٹی سے برتن صاف ہو جاتا ہے. چونکہ مٹی میں کیٹانو اور جراثیم کو، بیکٹیریاز کو مارنے کی طاقت ہوتی ہے، تو مٹی سے لوگ نہاتے تھے اس زمانے میں. تو مٹی سے جب نہانے لگے وہ، تو مٹی سے خوشبو آئی، مٹی میں بہترین خوشبو محسوس ہوئی. تو اب وہ بہت بڑے شاعر تھے، ہر چیز سے سبق لیتے تھے. انسان جب حساس ہوتا ہے اور سینسیٹیو ہوتا ہے اور نالج پرسن ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے گیٹنگ دا نالج، اس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ نالج لیتا رہتا ہے، ہر چیز سے نالج نکالتا ہے. کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس کی مخلوقات میں تدبر اور تفکر کیا کرتا ہے. اور یہی صوفیہ کا اور مقربین کا، اولیاء کا، صادقین کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کا سے اس میں نتائج اخذ کرتے رہتے ہیں اور اپنے لیے نئی نئی معلومات اور راہیں تلاشتے ہیں اور عبرت کے مقام حاصل کرتے ہیں. یہی ان کا طریقہ ہے. تو جب مٹی سے خوشبو آنے لگی، بہت مشہور بات ہے، تو بھینی بھینی خوشبو سونگھ کر کے پھر مٹی سے انہوں نے کہا، او مٹی، تو کیا ہے؟ تو اتنی مہک کیوں رہی ہے؟ تو چمپا ہے کہ تو چمیلی ہے کہ تو یاسمین ہے کہ تو نرگس ہے کہ تو سرو ہے کہ تو سمن ہے کہ تو حنا ہے کہ تو گلاب ہے، تو ہے کیا؟ تجھ میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ مٹی ہے اور میں مٹی سے نہا رہا ہوں مگر میں خوشبو سونگھ رہا ہوں، تو یہ خوشبو کی کیا وجہ ہے؟ تو سعدی علیہ الرحمہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس سے جواب لے لیتے ہیں. یہی بزرگ ہوتے ہیں جو مٹی بھی ان کے لیے اپنے زبان حال سے جواب دے دیتی ہے. اس لیے کہ اتقو بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے نور سے دیکھا ہوگا تو جواب مل گیا، ان کو آنسر مل گیا. اللہ کے نور سے جو دیکھتا ہے. جنید بغدادی کے بارگاہ میں ایک بہروپیہ پہنچا، دہریہ زنار باندھے، اور کہا اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جنید بغدادی نے اس کے کرتے کے ہلا کے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی فراست، اور وہ ہڈن چیزوں کو نکال کر کے لے آتے ہیں. تو حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے جب مٹی سے پوچھا تو کیا ہے، تو مٹی نے زبان حال سے جواب دیا. زبان تو ہے نہیں، ایک زبان قال ہے جو ہمارے پاس ہے، ایک زبان حال ہے جو اللہ کی ہر مخلوق کے پاس ہے، اور جس سے ہم
अपने आप हिकमतों के मोती निकाल लेते हैं, वो ज़बान हाल है। तो मिट्टी ने कहा, मन गिले नाचीज हस्तम, मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर करद, वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। मैं एक नाचीज मिट्टी हूं, लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूं। मैं एक नाचीज मिट्टी हूं, मगर चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूं। यानी जहां ये दरख्त फूल का लगा हुआ था, मैं उसके नीचे की मिट्टी हूं। हवाओं के झोंके आते, फूलों से टकराते, मुझ तक चले आते, फूलों को छूते, मुझ तक चले आते। मैं हवाओं के झोंकों से जो फूलों को छू कर आते थे और मुझ तक लग जाते थे, और मैं उसी के नीचे उसी की सोहबत में रहती रही। एक वक्त ऐसा आया, इतना सोहबत में रही, इतना सोहबत में रही कि वो फूलों का असर मेरे अंदर आ गया। और आज मैं आपके हम्माम में आई हूं, तो जो मुझ में खुशबू है वो मेरी नहीं है, मैं तो नाचीज हूं, वो तो उसी फूल की सोहबत है। फूलों की सोहबत ने मुझको खुशबूदार बना दिया। पता चला फूल की सोहबत जब मिट्टी को खुशबूदार बना देती है, तो फिर सहाबा और अहले बैत के मकाम का आलम क्या होगा कि ये फूल की सोहबत में नहीं बल्कि रसूल की सोहबत में थे। ये फूल की सोहबत में नहीं, रसूल की सोहबत में। तो फूलों की सोहबत तो उलमा की सोहबत, सच्चे उलमा की सोहबत भी आपके अंदर वही डेवलप ले आएगी। सच्चे मुर्शिदीन की सोहबत आपके अंदर वही चीजें लेकर के आएगी। तो अपनी सोहबत को दुरुस्त करो नौजवानों। आज के नौजवानों में जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीज है, वो यही है कि उनकी सोहबतें दुरुस्त नहीं है, उनकी संगत दुरुस्त नहीं है, घर के बाहर उनका माहौल दुरुस्त नहीं है। याद रखना, जिस कौम की तरक्की देखनी हो और जिस कौम की बुनियादों को मजबूत देखना हो और जिस कौम को यह पहचानना हो कि यह कौम एक इनकलाबी कौम है और जमाने की इमामत करने वाली कौम है और पूरी दुनिया को गाइड करने वाली कौम है, तो उसकी सोहबत में उसके नौजवानों की सोहबत दुरुस्त होती है, उनके नौजवानों की एक्टिविटी दुरुस्त होती है। जिस कौम का नौजवान राहे रास्त पर है, जिस कौम का नौजवान मिंबरों के करीब है, जिस कौम का नौजवान मस्जिदों में भरा हुआ है, जिस कौम का नौजवान जो है अपने अंदर हमीयत रखता है, जिस कौम का नौजवान शराब खाने से दूर है, जिस कौम का नौजवान जुआ के अड्डों से दूर है, जिस कौम का नौजवान ज़िना के अड्डों से दूर है, कसम खुदा की जमाने की इमामत उसी कौम के हाथ में है। अगर आज हमारे कौम के बच्चे बुराइयों के करीब हैं, कज़िनो के करीब हैं, जुआ खानों के करीब हैं, शराब खानों के करीब हैं, बदकारियों के अड्डों के करीब हैं, तो जान लो कि यही वजह है जवाल का, यही हमारे डिमोलेशन का सबब है, यही हमारी जो है नाकामियों का सबब है। इसलिए कौम के नौजवानों, आओ उस जवान की तरह निकलो जो जीलान से निकला था और रास्ते में सच बोलता हुआ, बगदाद में भूखा रहता हुआ, तकवे और तहारत की जिंदगी इख्तियार करता रहा। दुनिया जिसे अब्दुल कादिर जीलानी कहती है, आज तक उसकी अदाओं का चर्चा है, उसकी वफाओं का चर्चा है। 5वीं सदी हिजरी के दलालत और गुमराही को जिसने अपने पैर से रौंद करके मुस्तफा की शरीयत का परचम लहरा दिया, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अपनी सोहबत को दुरुस्त करो, अपनी सोहबत का दुरुस्त करो। नौजवानों,
اپنی لائف کی جو ٹائمنگ ہے اور جو اسپینڈنگ آف ٹائم ہے اس کو مینٹین کرو. تمہیں اس لیے کلمہ نہیں ملا ہے, اس لیے تمہیں دین نہیں ملا ہے, اس لیے تمہیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ملا ہے. تم امت محمدیہ میں اس لیے نہیں پیدا ہوئے ہو کہ اپنی خصوصیت اور صفات کو اور ذمہ داریوں کو شراب کے ایک جام میں بہا دو. تم اس لیے رسول پاک کے امتی نہیں ہو کہ تم جوا خانوں اور زنا خانوں کے اڈوں کو اور سی سائٹ کی بدکاریوں میں پارٹیسپیٹ کرو. تم اس لیے امت محمدیہ کے ممبر نہیں ہو. تم اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے ہو, تم دین کی نصرت کے لیے ہو. تمہارے خون کی دین کو ضرورت ہے, تمہارے پسینے کو دین کی ضرورت ہے. آؤ اپنے خون اور پسینے سے اپنے دین کے گلشن کو سینچ دو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ نام کے مسلمان نہیں ہے بلکہ کام کے مسلمان ہیں, یہ حسینی مسلمان ہیں, یہ سچے مسلمان ہیں. اسی صحبت کو درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ. ایک لوہا بھی آگ میں جا کر کے جب باہر نکلتا ہے تو وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے. اس لوہے کو کس نے سرخ بنایا؟ آگ کی صحبت نے. آگ کے انگاروں کی سرخی لوہے کو بھی سرخ کر گئی. اپنے اندر بھی تم بھی ایمان کی بھٹی میں تپ کر, بزرگوں کی تربیت میں نکھر کر کے اس طرح باغ و بہار بن کر کے نکل کے آؤ, جدھر چلو تو اسلام کا چمن آباد ہو جائے, دین کا گلشن آباد ہو جائے. وہی عبد القادر جیلانی تو ہیں, یہی عبد القادر جیلانی ہیں. اللہ اکبر خدمت کا بس ایک نمونہ پیش کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, چونکہ میں کہتا ہوں کہ سنیوں میں ڈائجیشن پرابلم بہت ہے. میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں ڈائجیشن پرابلم ہے. جتنا بتاؤ نہیں اس سے زیادہ وومیٹنگ کرتے ہیں, ہضم ہوتا نہیں. جتنا ہضم ہو جائے اتنا ہی سنو, جتنا یاد ہو جائے اتنا ہی سنو, جتنا کسی نے بتایا ہے اتنا ہی بتاؤ. ہم نے تو اتنا بتایا, بعد میں اتنا بتاتے ہیں. یہ بہت پرابلم ہے. اس لیے مختصر سی گفتگو, شارٹ اور سویٹ, اور جو اچھی لگے, مختصر بھی ہو, یاد بھی جلدی ہو جائے. ایک پیریڈ کے برابر سے زیادہ جو تم کالج میں لیتے ہو اس سے لمبی گفتگو مناسب نہیں ہے. اس کے بعد سب اوپر سے چلی جاتی ہے. عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں, وہ سچی صحبت کا دل دادا, اور ایسا عبد القادر جیلانی جس کی ماں سچی, جس کا باپ سچا, اور جو پیدا ہو تو اتنا سچا کہ اس کے دودھ پینے اور نہ پینے سے چاند کا فیصلہ ہونے لگے. اتنا سچا, اسی سے اندازہ ہو جائے. اور اتنا سچا کہ جو ماں نے سچائی کا وعدہ لیا اور سچا رہا. پھر کبھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا اپنے انداز سے. وہ سچا ہدایت اور رہبری کا, عظمتوں کا, خدمتوں کا پرچم لے کر کے نکلا. سرکار غریب حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک ضعیفہ بوڑھیا, اسکن ختم, بہت ہی معذور, اپاہج, نہ اٹھنے کی طاقت, نہ حرکت, نہ سکنات, نہایت بری حالت میں بوڑھیا کرا رہی ہے, آواز دے رہی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مسیحائی اس کی طرف بڑھایا. بڑھیا سے کہا تھام لو ہاتھ. بڑھیا نے ہاتھ تھام لیا, اور ہاتھ تھامنے کے بعد بڑھیا کھڑی ہو گئی. ہاتھ کا لگنا تھا,
ہاتھ کا لگنا تھا، قوت مسیحائی نے اپنا کام کیا، بڑھیا کی جلد جوانی کی جلد میں بدلنے لگی، چہرے اور بدن میں توانائی کے آثار رونما ہونے لگے۔ یاد رکھنا ہاتھ ہاتھ کا فرق ہے، ہر ہاتھ میں ایسا دم نہیں ہوتا، یہ ہاتھ آل نبی کا ہے، یہ ہاتھ غوث اعظم کا ہے۔ ارے جب غوث اعظم کے ہاتھ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو رسول پاک کے ہاتھ کے برابر، ان کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ تھام لیا، توانا ہو گئی، تندرست ہو گئی، کرہنا چھوٹ گیا، سانسیں مضبوط ہو گئیں، ریسپریشن سسٹم بہتر ہو گیا۔ پوچھا عبد القادر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اللہ اکبر، عبرت کا مقام دیکھیے۔ سورت مثال میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک میسج دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ عبد القادر ہمیں جانتے ہو؟ کہا بتائیے آپ کون؟ کہا اے عبد القادر میں تمہارا دین ہوں، تمہارا دین ہوں۔ مسلمانوں کی بے راروی نے، کوتاہیوں نے، غفلتوں نے، اسیاں شیاریوں نے، ان کے ارتکاب کبیرہ نے، ان کے جرائم نے، ان کے گناہوں کی کثرت نے، ان کی بدکاریوں نے، ان کی زناکاریوں نے، ان کی غیبت خوریوں نے، ان کی چغل خوریوں نے، ان کے حسد، ان کے جلن، ان کے بغض، ان کے آپس میں اناد، دشمنی، عداوت، اطاعت سے دوری، اولی الامر سے دوری، امر بالمعروف سے دوری نہیں، انل منکر سے قربت، بے راروی، اطاعت مصطفیٰ کے خلاف زندگی گزارنا، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، تقوی کے خلاف، شریعت کے خلاف، ان کی زندگیوں نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں اٹھنے کے قابل نہیں، یہ دین کمزور، مسلمانوں کے عمل سے اسلام کمزور، مسلمانوں کے عمل سے ملت کمزور، مسلمانوں کے عمل سے نظام پاکیزہ کمزور، مسلمانوں کے عمل سے خیر خیرات کا ماحول کمزور، مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے دین کی پاسداری کمزور۔ میں نقاہت میں، میں کمزوری میں، میرے جسم کا خون نچڑ چکا ہے، اب تاب و توانائی نہیں، لیکن جس طرح تمہارے دست کرم نے مجھ کو توانائی دی ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ اے عبد القادر، تمہارے ذریعے اللہ اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم عبد القادر جیلانی نہیں، تم تو محی الدین ہو۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما، میں تندرست ہو گئی، تمہارے ہی ہاتھ تھامنے سے یہ دین توانا ہو جائے گا۔ غوث اعظم نے فرمایا جب میں لوٹا بغداد میں تو سارے لوگ اب مجھے عبد القادر نہیں کہتے تھے بلکہ محی الدین عبد القادر کہتے تھے۔ اب میں زمانے کے سامنے محی الدین عبد القادر ہو گیا، تو یہ لقب مریدوں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ محی الدین مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ شاگردوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ فالوورز کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ خدا کی طرف سے یہ لقب اور یہ منصب محی الدین کا غوث اعظم کو ملا ہے۔ سمجھ گئے؟ ارے مردے کو زندہ کرنا تو تھوڑی بات ہے، جو دین کو زندہ کرتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیا تو وہ تو کر ہی دیا، تو محی الدین ہے، دین کو زندہ کر دیا۔ اور یہ صادقین ایسی تربیت کرتے ہیں کہ دل بدل دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالی ہمارے
قاضی ملت مدد ذلہ العالی کو صحت یاب کرے. آپ لوگ دعا فرمائیں. ابھی ان کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے, آپریشن کامیاب ہوا ہے. ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کا سایہ ہم سنیوں پر دیر تک قائم رہے. بزرگان ہاسپٹل میں سرجری ہوتی ہے, نسیں بدل دی جاتی ہیں, پائپ بدل دیے جاتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے, بون بدل دی جاتی ہے. گھٹنے کا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کی جگہ اسٹیل کا, پلیٹینیم کا گھٹنا لگا دیا جاتا ہے. ہڈی کی جگہ پلیٹینیم کی راڈ ڈال دی جاتی ہے اور آدمی کو کھڑا کیا جاتا ہے. پیر نہیں رہتا تو پیر آرٹیفیشیل پیر لگا دیا جاتا ہے. میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن, آنکھوں کی جگہ چاہے بندر ہی کی آنکھ لگا دی جائے, لگا دی جاتی ہے. برا نہ لگے پتھر کی آنکھ لگا دی جاتی ہے. کان اڑ گئے ہیں, فائبر کے کان لگا دیے جاتے ہیں, سرجری کر دی جاتی ہے. مگر ابھی بھی کوئی ایسا ہاسپٹل دنیا میں نہیں ہے جو عادت بدل دے, جو مزاج بدل دے, جو سرشت بدل دے, جو طبیعت بدل دے, جو نیچر بدل دے. یہ صادقین کا ہاسپٹل ہے, صادقین کا ہاسپٹل ہے. یہ غوث اعظم وہ ڈاکٹر ہیں, وہ صادق ڈاکٹر ہیں, وہ سچے روحانی طبیب ہیں کہ اگر چور جاتا ہے تو دل بدل کے ولی کا دل لگا دیا جاتا ہے, ولایت مل جاتی ہے, بزرگی مل جاتی ہے. یہ غوث اعظم کا ہاسپٹل ہے. تو جو دین کو زندہ کر دے اس کے آگے کیا ہے. اسی لیے میری نصیحت ہے اور اپیل ہے آپ سب سے, سچے مرید بنو. یہ نہ کہ سارے گناہ کرنے کے بعد کہو مریدی لا تخف نعرہ ہے. غوث اعظم نے آپ سے نہیں کہا ہے جو چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی ڈال رہے ہیں, خرافات کر رہے ہیں, شہوات میں مبتلا ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, زناکاریاں کر رہے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہیں, اور کہے میں مرید ہوں غوث اعظم کا, اور آپ کا فرمان ہے مریدی لا تخف واللہ ربی. یہ تم سے نہیں کہا ہے. غوث اعظم کے زمان, غوث اعظم جب خطاب فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو, کیا کرتے ہو. غوث اعظم کے خطاب سے بڑے بڑے کے کلیجے پانی ہو جاتے تھے. ذرا ان کا خطاب ذرا جو بھی چھپ کر کے سامنے آ گیا ہے کسی طرح, اس کو ذرا پڑھ کے دیکھو. جب اس کا تیور ایسا ہے تو جب بولتے رہے ہوں گے تو اس کا تیور کیا ہوگا. سمجھ گئے آپ. اس لیے سچے مرید بنو, صرف بریانی کھانے والے مرید مت بنو. یہ کھاتی پیتی سنیت ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. یہ سب کھاتے پیتے لوگ ہیں. سنیوں کو سب صرف ہر چیز میں کھانا چاہیے. کھانے کے بغیر ان کی کوئی محفل ہی نہیں چل پاتی. بغیر کھائے کوئی سنی مسلمان ماشاءاللہ رہتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اور کھلائے مگر کھانے سے زیادہ ان کے فرمان پہ عمل کرو. ان کی زندگی, تمہیں کھانا تبرک لگتا ہے, کیا زندگی تبرک نہیں ہے؟ بریانی تمہیں تبرک ہے کہ گرنے نہ دو, ایک چاول بھی گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تبرک گر گیا, آنکھوں سے لگا لے رہے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا تبرک ہے. اور غوث اعظم کا عمل صداقت چھوڑ رہے ہو, نجابت چھوڑ رہے ہو, پاکیزگی چھوڑ رہے ہو, شرافت چھوڑ رہے ہو. کیا یہ تبرک نہیں ہے؟ اس سے بڑا تبرک کیا ہے؟ یہ تو عملی تبرک ہے. جس دن آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ غوث اعظم کی طرح ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. غوث اعظم سے پوچھا گیا اور غوث اعظم نے بتایا. یہ نہیں بتایا کہ میں نے اتنا چلہ کیا ہے اور اتنا وظیفہ کیا ہے
اور برج بغداد میں 12 سال تک مر رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، اس وجہ سے میں غوث بنا ہوں۔ یہ تو کیا ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا، چلا کیا، جنگلوں میں گھومے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ریاضت کی، مجاہدات کیا، سب کیا، مگر مقام غوثیت پر فائز ہونے کے لیے یہ ریزن نہیں بتایا۔ یہ بتاتے تو آپ کہتے میں کہاں جنگل میں جاؤں گا اور میں کہاں بھوکا رہوں گا، میں تو ایک دن بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، میں رمضان میں تو بھوکا رہتا نہیں ہوں، تو اور دنوں میں کیا رہوں گا، صرف تھوڑا سا دن میں بھوکا رہتا ہوں، اس کا انتقام اپنے پیٹ سے رات بھر لیتا ہوں، اٹھ کے کھاتا ہوں، کھا کے اٹھتا ہوں، میں کہاں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ آپ تو ایسا بولو گے، مگر میرے غوث اعظم نے وہ بات بتائی جس پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے غوثیت کبریٰ کا منصب اس لیے عطا فرمایا کہ عبد القادر جیلانی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عبد القادر جیلانی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کبھی سچ نہیں بولیں گے۔ اب بتائیے غوث اعظم سے ہم کتنے دور ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صادق بھی بنائے اور صادقین کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، ڈرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اس ڈر کو برقرار رکھنے کے لیے ڈرنے والوں یعنی صادقین کا ساتھ کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔